السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عید سے پہلے ہی ہمارا فرسٹ سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا تھا، جس کا ہم نے مشقی کام کر لیا تھا۔ مضمون تاریخ کا سبق جو ہے وہ سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ، یہ آپ کا دوسرا سبق ہے جو آج ہم شروع کریں گے۔ اس سبق میں سر سید احمد خان کی کیا خدمات تھیں اور انہوں نے کس طرح برِ صغیر کے مسلمانوں کو جو ہے بیدار کیا، اور انہوں نے کیا کوششیں کی جس کی وجہ سے مسلم جو ہے وہ اقدامات جو ہیں وہ نمایاں ہوئے اور مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کرنے کی جانب راغب کیا گیا۔ آج کا جو آپ کا پہلا جو ہے ٹاپک ہے وہ ہے سر سید احمد خان 1817 سے 1898 تک، یعنی کہ سر سید احمد خان جو ہے 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں ان کی وفات ہو گئی۔ طالبات، جنگ آزادی 1857 کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا حقیقی دشمن سمجھ لیا تھا۔ وہ مسلمانوں کو معاشی، سیاسی، معاشرتی طور پر تباہ کرنے کے دہانے پر پہنچا چکے تھے۔ مسلمانوں کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھیں، جاگیریں ان کی چھین لی گئی تھیں، ان کو نوکریوں ان کے دروازے سرکاری نوکریوں کے لیے ان کے لیے بند کر دیے گئے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہی ہمارے حقیقی دشمن ہیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہندوستان پر جو ہے وہ مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی اور 1000 سال تک مسلمان حکمرانوں نے وہاں اپنی حکومت جو ہے وہ قائم رکھی رہی۔ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کو کوئی خطرہ پہنچا سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ اسی لیے ان سے جہاں تک ہو سکتا تھا وہ مسلمانوں کی راہیں تنگ کرتے گئے۔ تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے انہوں نے ان کی زندگی تلخ بنا دی تھی۔ مسلمانوں نے انگریزی تعلیم پڑھنے کو، سیکھنے کو جو ہے وہ ناپسند قرار دیا، اور طالبات آپ کو پتہ ہے کہ میکالے ووڈ کی تعلیمی پالیسی جو ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اس تعلیمی پالیسی سے بھی مسلمانوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، جبکہ جو ہندو تھے یا سکھ تھے اور دوسری قومیں تھیں، دوسرے مذاہب تھے، انہوں نے مغربی تعلیم حاصل کر کے سرکاری عہدے حاصل کر لیے۔ اس طرح مسلمان جو ہیں طالبات سماجی اور معاشی ترقی میں بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ مسلمان حکمرانوں کے ساتھ ہونے والے غیر منصفانہ سلوک نے بھی مسلمانوں کو مایوس کر دیا تھا، تو ایسے میں ان کو بہت ضروری تھی کوئی آ کے ان کو جو ہے ان کا سہارا بنے، ان کو سیدھی راہ دکھائے اور ان کی جو ہے وہ ان کی مدد کرے۔ سر سید احمد خان ان ناموں میں آتے ہیں جنہوں نے پاکستان بننے میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹھیک ہے، سر سید احمد خان نے اپنی قابلیت کی وجہ سے، اپنی تعلیم کی وجہ سے انگریزوں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا۔ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی کے ایک حسینی سید خاندان میں پیدا ہوئے اور مغل دربار سے وابستہ چلا آ رہا تھا۔ سر سید کے جو ان کے والد تھے وہ صوفی تھے اور ان کی والدہ جو ہے وہ زیادہ فعال خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم پر توجہ دی اور ان کی پرورش اس طرح کی طالبات کہ وہ اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب اسلام کے بارے میں معلومات سے بھی آراستہ تھے۔ سر سید اپنے لڑکپن تک پہنچنے کے زمانے میں انگریز برصغیر پر قابض ہو کر یہاں کے حکمران بن چکے تھے، یعنی کہ جب سر سید لڑکپن تک ان کی عمر پہنچی تو انگریزی حکمران جو ہے وہ قابض ہو چکے تھے۔ 1838 میں اپنے والد کے انتقال پر سر سید نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ ایک انگریز جج مسٹر رابرٹ ہیملٹن کے ماتحت جونیئر کلرک بھرتی ہوئے۔
طالبان آپ کو پتہ ہے کہ سر سید احمد خان نے برطانوی قانون کا مطالعہ کیا اور نہایت عمدہ نمبروں سے امتحان پاس کیا، اور بالآخر 1841 میں ان کو جونیئر جج بنا دیا گیا۔ پھر 1855 میں انہیں صدر امین کے عہدے پر ترقی مل گئی۔ ان دنوں عدالتی شعبوں میں یہ عہدہ کسی ہندوستانی کے لیے اعلیٰ ترین تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی، انہوں نے امتحان دیا، اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوئے، اس کے بعد انہیں جو ہے جونیئر جج بنا دیا گیا، پھر اس کے بعد 1855 میں ان کو جو ہے وہ صدر امین کے عہدے پر ترقی ملی۔ تو یہ ہندوؤں کے نزدیک جو بہت بلند درجہ تھا، بہت بلند عہدہ تھا، جس پہ سر سید کو جو ہے وہ جگہ ملی۔ 1857 کی جنگ آزادی اور سر سید احمد خان، آپ کو پتہ ہے طالبان سر سید احمد جو ہے مسلمانوں کو پسماندگی سے باہر نکالنا چاہتی تھی تاکہ وہ مغربی قوموں کی طرح تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں قدم رکھ سکیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہندوؤں نے اپنے نئے حکمرانوں یعنی انگریزوں کی زبان کو اپنا لیا ہے اور مغربی تعلیم حاصل کر کے جو ہے وہ زیادہ مالی فوائد حاصل کر رہے ہیں، ملازمتیں حاصل کر رہے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ بدحالی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، ان کو سماجی سہولتیں نہیں میسر، ان کو نوکریوں کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، تو انہوں نے برطانوی راج مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی پسماندگی کو جو ہے وہ نمایاں کیا تھا، اور مسلمانوں نے مغربی تعلیم حاصل کرنے سے جب انکار کر دیا تو سر سید احمد خان نے انہیں کتابوں کے ذریعے اپنی جو انہوں نے کتابیں لکھی ان کے ذریعے جو ہے وہ جگایا کہ مسلمان بھی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے انگریزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ طالبات آپ کو پتہ ہے کہ انگریز جو ہیں وہ مسلمانوں کو ہی 1857 کی جنگ کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے، تو اسی جو بات کو لے کر سید احمد خان نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اسباب بغاوت ہند۔ اس کتاب میں انہوں نے ان تمام انگریزوں کو باور کروایا کہ صرف مسلمان ہی جنگ کے ذمہ دار نہیں تھے، بلکہ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اس جنگ کے جو تھے وہ شروع ہونے میں جو تھے وہ برابر کے شریک تھے۔ سر سید احمد خان نے پالیسیوں کو جو ہے وہ پیش کیا اس کتاب میں کہ جن کی وجہ سے جو ہے صورتحال زیادہ خراب ہو گئی۔ سر سید احمد خان کی بہادری تھی کہ انہوں نے سرکاری افسر ہونے کے باوجود نہ صرف کتابچہ لکھا بلکہ اس کے نسخے انگلستان میں ارکان پارلیمنٹ کے بھی پاس بھیج دیے۔ اس کے بعد انہوں نے 1860 میں ایک اور کتاب لکھی جس کو کہا جاتا ہے دا محمدنز آف انڈیا۔ اس کتاب کو کہا جاتا ہے ہندوستان کے وفادار مسلمان۔ یہ کتاب تحریر کی جس میں انہوں نے تمام واقعات کو جمع کیا، اور اس کتاب نے جو 1857 کے جنگ میں انگریزوں کی جس طرح مسلمانوں نے زندگیاں بچائیں اور طالبات جس طرح مسلمانوں نے حکمرانوں کی خدمت کی، انگریزی حکمرانوں کی خدمت کی، ان تمام باتوں کو درج کیا۔ اس کتاب کا بچوں فائدہ یہ ہوا کہ جب مسلمانوں نے اس کا مطالعہ کیا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، تو ان کو انگریزوں کے ساتھ کام کرنے میں کافی مدد ملی۔ اس طرح سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے بارے میں برطانوی لوگوں کے رویوں میں بھی تبدیلی پیدا کی۔ پھر اس کے بعد طالبات 1872 میں مسلمان انگریزوں کی نگاہوں میں دشمن تھے، لیکن بہت بڑا چینج آیا، ایک بہت بڑا انقلاب آیا۔ وہ انقلاب یہ تھا کہ 1886 میں وائسرائے لارڈ رائپن نے لکھا کہ مسلمان ان لوگوں کی اولاد ہیں جو ہندوستان میں حکمرانی کرتے تھے، اور صرف وہی مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا، یہ بہت بڑا ایک رائے تھی جو ایک برطانوی جن کا نام برطانوی وائسرائے جن کا نام ہے لارڈ رپن، انہوں نے مسلمانوں کے فیور میں کہی، یعنی کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی اولاد ہیں جو ہزاروں سالوں سے جو ہے حکمران رہے، اور مسلمان بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے سلطنت سنبھالی جاتی ہے اور حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔
سر سید احمد خان نے انجیل کی ایک شرح بھی لکھی اور اس کتاب میں انہوں نے اسلام اور عیسائیت سے ملتی جلتی باتوں کی بھی نشاندہی کی تھی. نشاندہی اس طرح کی کہ مسلمان اور عیسائی جو ہیں ان کے مذہب میں کون سی باتیں یکساں ہیں، کون کون سی باتوں پر مسلمان اور عیسائی اتفاق کرتے ہیں. انہوں نے وہ تمام باتیں جو ہے وہ اس کتاب میں لکھی اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ عیسائیوں کو بھی پتہ چلا کہ مسلمان جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے پیش کر سکتے ہیں. اس کتاب سے مسلمانوں کو بچوں یہ فائدہ ہوا کہ جب مسلمان ان کے ساتھ کام کرنے میں اجنبیت اور غیر تحفظ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے تھے تو یہ جو تھا تھوڑا سا یہ اس چیز میں کمی آئی. ان کو جو ہے بہت جو ہے وہ ریلیف ملا مسلمانوں کو اور وہ زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے انگریزوں کے ساتھ کام کرنے لگے. آپ کو پتہ ہے طالبان کے اپنی کوششوں سے سر سید نے مسلمانوں میں ایک سماجی اصلاح پیدا کرنے کی کوشش تو کی جو مایوس اور سیاسی لحاظ سے پسماندہ بالکل ہو گئے تھے وہ، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ہمت نہیں چھوڑی. انہوں نے اپنا مشہور رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا جس میں انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ اپنے فرسودہ خیالات ترک کر کے انفرادی اور اجتماعی سطح پر عقل اور دانش کی نئی بلندیوں کا رخ کریں کیونکہ عزت اور وقار سے جینے کا یہی واحد رستہ ہے. ٹھیک ہے، ٹاپک کو ختم کرنے میں آتے ہیں. اس رسالے کے ذریعے مسلمانوں پر زور دیا گیا کہ تعمیری انداز میں سوچتے ہوئے تعلیم حاصل کریں تاکہ سماجی، معاشی، روحانی بہتری حاصل کر سکیں. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیکچر میں ہم نے جو ہے سر سید احمد خان کی ان کوششوں کو پڑھا کہ کس طرح انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو جگانے کے لیے جدوجہد کی. ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے سر سید کی تعلیمی خدمات اور محمد اینگلو اورینٹل کالج جو کہ آپ کا جو ہے نیکسٹ ٹاپک ہے. انشاءاللہ ہم اس کو بھی مکمل کر لیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.